محترم جناب محمد یاور قادری صاحب کراچی، آپ نے سوال کیا کہ دیوبندیوں کے کیا عقائد؟ ظاہر ہے کوئی ایک عقیدہ ہو تو آپ کو بیان کیا جائے، ان کے تو گندے اور غلیظ عقائد سے ان کی بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ بھری ہوئی۔ ہمیں جو مرکزی ان سے اختلاف ہے وہ چار باتوں سے ہے، اور وہ چار علماء خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، مولوی محمد قاسم نانوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی۔ ان چاروں کے مندرجات یہ ہیں جن کو میں بالترتیب بیان کرتا ہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر کلام کرتے ہوئے بے عینی یہ جملے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، پھر یہ کہ حضور کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت الامر یہ اس غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر پاگل، ہر مجنون، جملہ بھائم اور جناب جملہ مجنون کے لیے بھی حاصل چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اس عبارت میں تھانوی صاحب نے بلا شبہ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں اور مجنون سے تعبیر کیا ہے، جو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی اگر کوئی نبی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ مجھے بتائیے یہ کیسی لایانی بات ہے کہ حضور کے بعد بھی اگر نبی پیدا ہو جائے اور کوئی تصور کیا جائے تو خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نص قطعی سورہ احزاب کے اوائل ہی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین ارشاد فرما دیا گیا، لہذا کسی بھی نبی کے آنے کا امکان جو ہے اس سرے سے نہیں رہا اور یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا۔ ہمارے علماء اس میں اتنا تشدد کرتے کہ کوئی شخص اگر جھوٹی نبوت کا اعلان کرے ہمیں یقین ہے کہ وہ جھوٹا، لیکن جھوٹے نبی سے کوئی علامت اگر مان لے، کوئی علامت اگر مانگے اور جھوٹے نبی سے کہ تم معجزہ دکھاؤ، تو علامت دریافت کرنے والا، معجزہ طلب کرنے والا دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ جب نبی کریم علیہ السلام ہمارے آخری نبی ہیں تو دوسرے سے دلیل کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ دو باتیں۔ تیسری بات آئیے، مولوی خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے اپنی کتاب براہین قاطعان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ملک الموت بلکہ شیطان سے بھی کمتر قرار دیا ہے، جو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی توہین ہے، لہذا ان کی بھی علماء نے جو ہے وہ تکفیر۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں یہ تک ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام اشیاء پر قادر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ تو مجھے بتائیے جھوٹ جو ہے وہ عیب ہے، اور عیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کیسے جمع ہو سکتا؟ لہذا ان کے ان بدعقیدگی کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حسام الحرمین مرتب کی اور اس کے علماء حرمین پر ان کو پیش کیا، یعنی مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مفتی حرم مدینہ منورہ، لگ بھگ 30 اور 32 مفتیان کرام نے ان عبارت پر کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ فتاوی حسام الحرمین 1326 میں مارز وجود میں آیا۔ ان کے بعد میں حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ الصوارم الہندیہ مرتب فرمائی، اور اعلیٰ حضرت نے جو سوالات وہابی دیوبندیوں کے خلاف علماء حرمین سے کیے، مولانا حشمت علی خان صاحب پیلی بھیٹی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بڑے چوٹی کے علماء سے وہ سوالات کیے، تو بر صغیر کی چوٹی کے تقریباً 250 علماء کرام نے تکفیر کی اور یہ کہا کہ یہ عقیدہ جو رکھے وہ دائرے اسلام سے خارج ہے۔ تو آپ اگر اس کا علم جاننا چاہتے ہیں، معلومات کرنا چاہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حسام الحرمین اور حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ الصوارم الہندیہ کا مطالعہ فرمائیے۔